ہوں اور جیتے ہوں. پیسہ کیا چیز ہے اس کے آگے؟ کئی نعمتیں ایسی ہیں جن کا مول نہیں ہے. خدا را سمجھو. اچھا، جب اللہ کو ناراض کر کے سہولتیں کماؤ گے، اللہ کو ناراض کر کے حرام روزی کماؤ گے، پیسے بن جائیں گے، تو جس سے رب ناراض ہوا کیا اس کی دنیا میں سکون رہے گا؟ خالق کے کائنات تو وہی ہے نا. بیماریوں سے شفا اس نے دینی ہے، مصیبتوں سے اس نے بچانا ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری لگ گئی تو کدھر جائیں گے؟ کیونکہ حرام کھاتے رہے. تباہی تو مچانی ہے نا اس نے اندر جا کر. حلال کے لقمے کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ حلال کمائے. احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا، حلال کا پہلا لقمہ انسان کے دل میں نور کے چشمے پھوڑ دیتا ہے، اس کے دل میں نور طاری ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ حلال گیا. تو خدا را سمجھیے گا، پیسہ سب کچھ نہیں. اصل میں پرابلم یہ ہے، ہم نے برکت کا معنی کچھ اور سمجھ لیا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، برکت جو ہے نا وہ کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، برکت کوالٹی کا نام ہے. کوانٹٹی کیا ہے؟ تعداد. کوالٹی کیا ہے؟ معیار. آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، پیسے ہیں، نام ہے، حرام ہے. کس کام کا؟ تھوڑا ہے، سکون ہے، پرابلمز نہیں ہے. نیند بہت اچھی آتی ہے. میں ایسے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، نیند کی گولی نہ کھائیں تو نیند نہیں آتی. کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا کہ سکون ہی نہیں ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں غلط ہو رہا ہوتا ہے. جو غلط ہوتا ہے نا وہ بے سکونی لاتا ہے. تو بہرحال جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا مسئلہ ہی حل نہیں ہو سکتا، ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، ہم کیسے نکلیں گے مشکل سے، میں قرآن پاک کی آپ کو آیت سنانے جا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. خدا کی قسم یہ آیت اتنا دلاسا دیتی ہے، کمال کی آیت ہے. میرے رب نے کمال اعلان فرما دیا. فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ترجمہ، کاش آپ یہ آیت یاد کر لو. یقین کریں یہ آیت جتنی بار میں نے پڑھی ہے نا، اب آپ اس کا ترجمہ سنیے گا. جب بھی پریشانی میں ہو، کس سے مدد طلب کرنی ہے یار؟ حل کرنے والا کون ہے؟ حل المشکلات کون ہے؟ قاضی الحاجات کون ہے؟ مصیبتوں کو دور کرنے والا، روزی کے دروازے کھولنے والا کون؟ میرا رب ہے. ارے جس نے حل کرنا ہے وہ اعلان فرما رہا ہے، اور اس کا اعلان سنو کیا ہے؟ جھوم جاؤ. اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. نکلے گی راہ. آپ کو یقین، میں بہت ساری چیزیں بیان میں نہیں کر سکتا، مگر میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہیں. گھر بک گیا، گاڑیاں بک گئیں، گھر کا سونا بک گیا، بندہ روڈ پر آ گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا. اللہ سے لو لگائے رکھی، اللہ نے پھر کھڑا کر دیا، پھر پہلے سے زیادہ عطا کیا. اس کی عقل دیکھیں نا، میری اور آپ کی عقل محدود ہے، اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی آج بھی کہ میں تو سب کچھ لٹا بیٹھا تھا، آج پھر کیسے سب آ گیا. کیوں؟ اب اگلی آیت کا جز پڑھیے. اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. آپ کی امیجنیشن نہیں ہوگی، اللہ ادھر سے دے گا، گمان بھی نہیں ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. اللہ کافی ہے، بھروسہ کرو اس پر. پرابلم یہ ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور ادارے پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور شخصیت پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی دوست پر بھروسہ ہے. یار یہ میرا ہاتھ پکڑ لینا میرے مسئلے حل کر دے گا، یہ میرے پیچھے کھڑا ہے میرا پرابلم سالو ہو جائے گا، میں اس ادارے میں چلا جاؤں میرے مسائل سارے حل ہو جائیں گے. کیوں؟ تمہیں سب پر بھروسہ ہے، اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے. جس دن رب پر بھروسہ کر لیا نا، اس دن طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا آ گیا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی. حالانکہ بچپن سے ایک جملہ سنا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. سنا ہے نا؟ ایمان کیوں نہیں ہے؟ آپ کا میرا رزق جو ہے نا وہ موت کی طرح مجھے اور آپ کو تلاش کر رہا ہے، مل کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، سبحان اللہ. آیت قرآن ایک اور آپ کو سناتا ہوں کہ ہم سب کا رزق کیسے لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اس نے وعدہ فرما لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ترجمہ کنز ایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. صرف میں نہیں، چونٹیاں، مکوڑے، سانپ، بچھو، جانور، مچھلیاں، ایوری تھنگ. ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق پہنچانا اس کی ذمہ داری. بڑا پیارا جملہ کتابوں میں لکھا، وہ چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من ہے، وہ رب عطا فرماتا. جس کو جتنا چاہیے، ہاتھی کو من چاہیے ہوتا ہے، چونٹی کو دانا چاہیے ہوتا ہے، سب کو وہ رب عطا فرماتا. وعدہ اس نے کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا، انتظار نہیں ہوتا، سکون نہیں آتا. روزی لکھی ہوئی ہے، اب کمانی حلال سے حرام سے ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے.
ہیں؟ یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ کیسے کمانی ہے، جلدی کر کے حرام سے کما لیں۔ اچھا، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان سے اسی طرح کا سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ ٹھیک ہے؟ کمال جواب دیا میرے امام نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دانے دانے پہ نہیں، دانے کے ہر حصے پر۔ اور اس کو ڈیفائن کتنے پیارے انداز میں کیا۔ آپ کو پتہ ہے چاول گندم روٹی بنتی ہے، اس کی آٹا بن جاتا ہے۔ اب ایک گندم کا دانہ ہے، وہ روٹی میں اس کا آٹا بنا تو وہ پورے ایک دانے کے ذرے تو ایک ساتھ نہیں رہے، ڈسٹریبیوٹ ہو گئے۔ اچھا، پھر ایک روٹی، اس کے بھی ہم بازو کا 4 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک میں نے آپ کو دیا، ایک آپ کو دیا، تو ہو سکتا ہے ایک دانے کا ایک ذرہ ان کے پاس چلا گیا کہ ان کے پاس چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس ذرے کو آپ نے کھانا ہے اس پہ بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ایک واقعہ سنایا اعلیٰ حضرت نے، کتاب میں لکھا، کمال، یقین کریں اگر دل کے کانوں سے سنیں نا یہ واقعہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک بنگالی تاجر تھا، بنگالی چاول زیادہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں بنگالی تاجر تھا، تو اس نے ایک بار کھانا کھا رہا تھا، تو کھانا کھاتے ہوئے اسے زور کی چھینک آئی، تو ایک چاول کا دانہ اس کے سر میں جا کے پھنس گیا یہاں پر۔ پیسے والا تھا، تاجر تھا، بڑا علاج کروایا کسی طرح یہ دانہ نکل جائے، دانہ نہیں نکلا، کئی سال گزر گئے، دانہ گویا اندر فکس ہو گیا تھا۔ کہتا ہے بہت عرصے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بنگالی تاجر حرم شریف گیا، حج پر یا عمرے کی حاضری پر وہ بنگالی تاجر مکہ پاک پہنچا، جیسے ہی کعبے کا دیدار کیا زور کی چھینک آئی، وہ دانہ جو کئی سالوں سے یہاں پھنسا تھا وہ حرم کے فرش پر گرا، جیسے ہی گرا ایک کبوتر آیا اٹھا کر وہ دانہ لے کر چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کبوتر کا رزق لکھا تھا، یہ دانہ سنبھال کے گھومتا رہا، جس کا رزق تھا اس کو پہنچایا گیا۔ اب جب دانے پر بھی میرا نام لکھا ہے تو کدھر سے میں پھر حرام کماؤں؟ کیوں شارٹ کٹ اختیار کروں؟ مجھے مل کر رہنا ہے، بس صرف یقین ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی نا، یہ یاد کر